وہ تھا تو بغداد کا موچی، لیکن اسے پتہ نہیں کون سا جنون سوار تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا اور ہر حال میں جاؤں گا۔ اب ایک موچی کی کیا آمدنی تھی اور کیا اوقات تھی حج پہ جانے کی، یا بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنا کھانا پینا تک وہ آدھا کر دیا اور وہ پیسے جوڑنے لگا۔ وہ دن آ گیا جب اس کے پیسے جو ہے وہ پورے ہو گئے اور اس نے ایک قافلے کے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ قافلہ اسے بھی مکہ اور مدینہ کی پر نور فضاؤں میں لے جائے۔ روانگی کا دن آ پہنچا، گھر والے بہت خوش تھے، وہ سب اسے گلے ملے، اس کا ماتھا چوما اور اسے دعاؤں کی درخواست کی اور روانہ کیا۔ وہ قافلے کی طرف چل پڑا۔ قافلے اور اس کے بیچ میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا۔ وہ جب اس گھنے جنگل میں داخل ہوا تو اسے کچھ آوازیں اور بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ ایک کچے مکان کی طرف گیا اور اس نے باہر سے جو ہے وہ آوازیں سنی، جس میں بچے رو کر ماں سے کھانے کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کی ماں رو کر کہہ رہی تھی کہ جو کچھ تھا میں نے کل تمہیں پکا کر دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ایک طرف اس موچی کو مکہ اور مدینہ نظر آ رہے تھے اور دوسری طرف یہ آوازیں کھانے والی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بہرحال اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے دروازے پر دستک دے دی۔ ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکلی۔ اس نے سارا ماجرا پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ وہ جب سے بیوہ ہوئی ہے وہ اتنا نہیں کما پاتی کہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالے، لہذا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن بچے تو بچے ہیں، وہ کھانا مانگ رہے ہیں۔ حاجی نے بسم اللہ کر کے سارے پیسے اس عورت کے حوالے کر دیے کہ یہ سامان لے آؤ مہینے بھر کا اور بچوں کو کھلاؤ۔ عورت نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ دوہری مصیبت کا شکار ہو گیا۔ اگر قافلے میں جاتا ہے تو پیسے نہیں ہیں اور گھر واپس جاتا ہے تو گھر والے برا بھلا کہیں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے جنگل میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ جنگل میں رہنے لگا۔ قافلے والوں نے انتظار کیا لیکن وہ نہیں پہنچا تو قافلے کہاں رکتے ہیں، قافلہ روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، وہ کچھ پکڑ لیتا، کچھ جو ہے وہ پھل توڑ لیتا، وہیں پہ ندیاں تھیں وہاں سے پانی پی لیتا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ جو ہے نا وہ حمد و نعت پڑھتا ہوا وہ قافلہ حج کر کے واپس آ گیا اور نظر چرا کر وہ شخص قافلے میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ قافلے میں داخل ہوا، تھوڑی دیر آگے چلے تو ایک شخص نے السلام علیکم حاجی کہہ کر اسے پکارا اور اسے بتایا کہ جب تو آب زمزم پر پانی پی رہے تھے میں نے وہاں پر تمہیں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ تھوڑی دیر چلے تو ایک اور بندے نے السلام علیکم حاجی کہہ کر پکارا اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں مقام ابراہیم پر دیکھا۔ وہ شخص اور زیادہ حیران ہوا۔ تھوڑی دیر آگے چلے، ایک اور شخص نے السلام علیکم حاجی کہا اور کہا کہ میں نے فلاں جگہ پہ تمہیں نفل ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں تقریباً سارے قافلے نے اسے حج کی مبارک دی اور اسے ملے۔ بہرحال اس کا گھر آ گیا۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اب اس کے اندر تو چور تھا، گھر میں داخل ہوا، گھر والوں نے بڑی خوشیاں کی، بڑے اس کے گھٹنے چھوئے، اس کے ہاتھ چومے، اسے مبارکبادیں دی، محلہ اکٹھا ہو گیا، ہر طرف جو ہے وہ غلغلہ مچ گیا کہ حاجی صاحب آ گئے ہیں اور ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، ان کے ہاتھ پہلے سے سفید ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ دن اسی رونق میں گزر گیا۔ رات کو اس شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے اسی جا نماز یا مصلی پر اس کی آنکھ لگ گئی۔
اسے خواب میں ایک خوبصورت فرشتہ ملا اور اس خوبصورت فرشتے نے اسے کہا کہ جب تم نے وہ سارا کچھ بیوہ کو دے دیا تو اسی وقت اللہ پاک نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور موچی کا پورا حج مکمل کرے۔ وہ فرشتہ مکہ اور مدینہ پہنچا، وہ تمہاری شکل میں تھا، وہ تمہارے قافلے میں شامل ہوا، اس نے حج پورا کیا اور میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں کہ نہ صرف تمہارا حج ہو گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے بدلے سارے قافلے کا حج قبول کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نہادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 9 ستمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ یہ دن ویسے بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب پاکستانیوں کو تقریباً یاد ہو گیا ہے، کیونکہ ایک تماشا لگایا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے تو ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کتاب کا نام ہے مقام انسانیت۔ اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ لگے تو بہت خوبصورت کتاب ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انسان کے دل میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ میں نے ایک جو ہے وہ ہلکا سا آپ کو واقعہ جو ہے وہ سنایا، کچھ تازہ ترین صورتحال، کچھ خبریں، ایک ویلاگ جو ہمارا اور آپ کا بہت پیارا رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کو نبھانا ہے۔ سب سے پہلے محسن اختر کیانی، جسٹس محسن اختر کیانی، یہ سینئر ترین جج تھے اور انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن لاہور سے ایک جو ہے نا وہ سرفراز ڈوگر کو درآمد کیا گیا 15ویں نمبر پہ، ان کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ محسن اختر کیانی نے آج ایک کیس میں ریمارکس دیے خاتون کو کہ محترمہ، جتنا ہمارا عدالتی نظام بگڑ چکا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں کم از کم 10 سال لگیں گے۔ ہماری جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بہت زبردست جج ہیں، لیکن اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ جائے، کوئی خدا خوفی والا بندہ آ جائے تو 10 سال تو آپ نے بہت زیادہ بتا دیے ہیں، یہ 10 دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان پر قائم ہو، اور اگر یہی نظام چلتا رہا تو پھر بھی آپ نے 10 سال کم بتائے ہیں، یہ 100 سال لگے رہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ایک اور اہم ترین بات آپ کے ساتھ سانجھی کرنی ہے، وہ یہ کہ 81 دن رہ گئے ہیں جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان 81 دنوں میں آپ کو وہ تماشا نظر آئے گا، وہ تماشا نظر آئے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ مثلاً کل پرسوں امریکی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ معدنیات کا معاہدہ ہوا، اور معاہدہ کس نے کیا؟ FWO نے۔ معاہدہ کس نے کیا؟ NLC نے۔ اور وہاں پہ موجود کون تھے؟ جی فیلڈ مارشل صاحب۔ وہاں پہ موجود کون تھے؟ DGMI۔ یعنی ان کا کام، اور جن کے صوبوں سے معدنیات نکالنی ہیں ان کو کسی کو پوچھا تک نہیں گیا، کوئی سویلین بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اب کس دنیا کی کس چیف کو یہ اختیار ہے، کس DGMI کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی معدنیات وہ بیچے اور اس کے معاہدے پھر امریکہ کے ساتھ کرے؟ امریکہ کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ہماری دشمنی بری ہے لیکن ہماری دوستی بہت بری ہے۔ بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے۔ اب پنجاب میں جو تباہ کاریاں ہیں جو ہے نا وہ سیلاب کی، وہ جاری ہیں، اور اس دفعہ جو غیر معمولی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ دریائے سندھ تقریباً پرسکون رہا ہے، لیکن ستلج نے، راوی نے اور چناب نے زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہے۔ گجرات، جھنگ، شورکوٹ، یہ جو علاقے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں۔ ملتان کا کینٹ کا ایریا بچانے کے لیے ایک باندھ توڑنے کی تیاری بھی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو نہ توڑا گیا تو پورا جو ایئرپورٹ ہے وہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ اب جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں تو مجھے تو یہ خبر پڑھ کے چکر آ گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر جنگ کی ہے۔ کسی اور اخبار کی ہوتی، کسی PTI کے سپورٹر کی ہوتی تو ہم اس خبر کو نظر انداز کر دیتے۔ خبر کیا ہے؟ ملکی قرضے
78 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अब आपने फिगर सुनना है, मुझे तो चक्कर आ गया, चूंकि मैं मैथ्स वैसे भी मुझे नहीं आता, मैं लिटरेचर का बंदा हूं। ये जो रकम पहुंची है, ये पहुंची है 94,197 अरब। ये जरा आप लिखें, अगर कोई लिख सके कागज पे, 94,197 अरब। 78 साल की बुलंद तरीन सत्ता। ये बात खतरनाक नहीं है? खतरनाक बात क्या है? टोटल जीडीपी का टोटल ये 82.1% है। 82.1% टोटल जीडीपी। और इसमें एक और इंकशाफ हुआ है, केपीके का जो पूरा बजट है साल का, केपीके का, वो 1 महीने में खर्च किया है वफाकी हुकूमत ने। 1 महीने में। कोई समझ आ रही है कहाँ पे खर्च हुआ है, किस पे खर्च हुआ है? चीनी, आटा, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो बहरहाल ये आपको बताना था कि ये पाकिस्तान पे टोटल जीडीपी का जो है वो 82.1%, यानी तनख्वाह है आपकी 10,000 और आप पहले उसमें से तकरीबन 9,500 रुपया या 9,000 रुपया फूंक चुके हैं। तो जब आपको 10,000 मिलेगा तो उसमें से क्या बचेगा ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये बड़ी अच्छी खबर है कि बाजोड़ में जो है वो इमदाद तकसीम कर रहे थे साद रफ़ीक। आप जानते हैं नून लीग के हैं। आप ये भी जानते होंगे कि इन्होंने फॉर्म 47 लेने से इनकार कर दिया था। इन्होंने जब इमदाद तकसीम की तो मुख्यमंत्री को इस तरह इन्होंने लित्रो लितर किया कि इन्होंने कैमरे बंद करा दिए कि कैमरे जो है वो बंद कर दिए जाएं, तब जो है वो चेक्स दिए जाएं। कल मैंने आपको एक खबर सुनाई थी, और ख़बर मैंने आपको सुनाई थी नेपाल की, कि जो इनकलाब है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो जनरेशन जी है ना, ये जो नौजवान है, मैं अक्सर अपने नौजवानों को कहता हूँ कि खुदा के बंदो, कश्तियों में क्यों मरते हो डूब कर, बाहर क्यों जाते हो, वालदैन का 40-40 लाख रुपए क्यों लगाते हो? ठीक है रोज़ी कमाने जाएं, लेकिन यहाँ पे मामला ठीक क्यों नहीं करते? नेपाल के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, नेपाल के वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दे दिया, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई। लोगों की अपनी पार्लियामेंट थी, ये को 9 मई थोड़ा ही है, लोगों की अपनी पार्लियामेंट थी। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पार्लियामेंट को आग लगाई जाए। और मसला क्या था, कल भी आपको बताया, सोशल मीडिया सवाल न पूछें, और सारे वज़ीर वो वैसे भी धोतियाँ और पजामे पहनते हैं, वो धोतियाँ जो है ना वो छोड़ के भाग गए। फौज ने जो है ना वो गोली चलाने से इनकार कर दिया कि हम क्यों गोली चलाएं, हमारे अपने लोग हैं। पुलिस ने हस्बे मामूल जो है ना हड हरामी की, पुलिस ने गोलियां चलाईं और तकरीबन 19 अफराद जो है वो जान से गए। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि 19 अफराद के बदले अगर कौम को इनकलाब मिल जाए, खुदा न खास्ता एक जान भी बहुत कीमती है। क्योंकि नौजवानों ने कहा कि सोशल मीडिया नहीं, करप्शन बंद करो। यहाँ पे कितना अरसा ट्विटर बंद रहा, फायरवॉल अभी भी लगी हुई है, लोगों ने वीपीएन लगा लिया, वीपीएन पे लोगों ने जो है ना वीलॉग भी सुने और भी माल चेक किया वीपीएन पे, यहाँ तो कोई नहीं निकला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया नहीं, करप्शन बंद करो जो तुम करप्शन कर रहे हो। और जहाज़ों को रोक दिया गया कि कोई भागने न पाए। ये होते हैं लोग, ये होते हैं ताकत का सरचश्मा, ये होती है लोगों की ताकत। गई हर चीज। जब लोगों को सैलाब बह रहा है तो किसने खड़ा होना है? कौन खड़ा होता है? ये किसने कह दिया है आपको कि जी फलां खड़ा हो जाता है और फलां खड़ा हो जाता है? कुछ नहीं होता। और जिस तरह मैंने कहा कि इंडोनेशिया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, अब नेपाल, ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों की गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको बताया 94,197 अरब, ये कहाँ गया? और अब पता क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। कैसे? हम बाहर से इमदाद नहीं लेंगे। पहले 2020 वाली इमदाद का तो पता करें, वो किधर गई? 9 अरब डॉलर्स, वो किधर गई? अब तो बाहर वाले इमदाद नहीं देते, उनको पता है, सबको पता है। हमें पता है तो उनको नहीं पता, अमरीकियों को नहीं पता, सऊदीज को नहीं पता। सऊदी जो है ना वो रेकोडेक्स से भी निकल गए हैं
کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، تم لوگ رپھڑی ہو، رولے والے ہو، تم لوگوں کے اپنے رولے ہی ختم نہیں ہوتے، بھاڑ میں جاؤ۔ سعودی نکل گئے ہیں SIFC سے۔ بہرحال انقلاب زندہ باد، عوام زندہ باد، لوگ زندہ باد۔ نیپال میں یہ جو جنریشن زی تھی، یہ جو نوجوان تھے وہ جیت گئے ہیں، اور جو سرکار تھی، جو فوجی جنتا تھی، جرنیلوں نے سرنڈر کر دیا اور وہ ہار گئے۔ پھر آج پہنچی ہیں عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر، اور اب یقین کریں کہ جس طرح بھیڑیوں کا غول گھیر لیتا ہے نا، اس طرح عمران خان کی بہنوں کو یہ جو بھیڑیوں کے غول ہیں، چاہے وہ پولیس والے بھیڑیے ہوں، چاہے SHO بھیڑیے ہوں، چاہے یہ صحافی نما بھیڑیے ہوں، یہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یعنی قصور آپ چیک کریں، ان کی بہنوں کو گھیر لیتے ہیں۔ مشرف کا ایک وزیر قانون تھا، مشرف کا، میں اب نام نہیں لیتا، فوت ہو گیا۔ وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا تھا، اس بات کی گواہی سبی کاظمی نے بھی دی ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ جو صحافی ہیں نا، صحافی اکثریت، یہ ہمارے کتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو بھونکتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو کاٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو چاٹتے ہیں۔ یہ مشرف کا وزیر قانون کہتا تھا۔ عمران خان کی بہنوں پہ سوال ہو رہا ہے، آپ کی امریکہ میں جائیدادیں ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ آپ نے شوکت خانم کے پیسوں سے جائیدادیں خریدی ہیں۔ اب میں ایک پرائیویٹ بندہ ہوں، میں کبھی منسٹر نہیں رہا، میں نے کبھی سرکاری عہدہ انجوائے نہیں کیا، نہ صدر رہا ہوں، نہ وزیر اعظم رہا ہوں۔ آپ کس طرح مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جی آپ نے مکان لی ہے، یا آپ نے گاڑی لی ہے، یا آپ نے موٹر سائیکل لی ہے؟ لوگوں کے پیسے تو نہیں ہیں۔ یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ علیمہ خان کا بیٹا کنٹری ڈائریکٹر ہے آسٹریلیا کا، شاریز گارمنٹس کا، تو اب کس طرح ان کو گھیر سکتے ہیں، اب کس طرح ان کو ہراس کر سکتے ہیں؟ لیکن جو ہے نا وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی مذمت کر رہی ہے طیب بلوچ پر حملے کی۔ 4 صحافی بے دردی سے قتل ہوئے، 4 صحافی۔ اس وقت زرداری کے درمیانے کو یاد نہیں آئی صحافت، 4 صحافی قتل ہوئے، نادم جوکھیوں سے لے کر، اور اس میں پیپلز پارٹی کے ایک MNA کا نام، ایک MPA کا نام، ادھر تو کوئی نہیں بولا بلاول۔ اور جن لوگوں نے طیب بلوچ کو دھکے مارے یا تھپڑ مارے یا گالیاں دی، دہشت گردی کا مقدمہ ان پر، دہشت گردی کا سنا ہے کبھی؟ اس لیے تو دہشت گرد دندراتے پھرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کی عدالتوں میں سارا جو ہے نا وہ PTI کے لوگ ہیں۔ اب یہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ تو بھیڑیوں کے نرغے میں ایسے سوال۔ آج ایک صحابی نے سوال کیا کہ مدینہ منورہ میں جو ہوٹنگ ہوئی تھی اس کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ اندازہ کریں۔ تو PDM کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، وہ جی جاپان میں نعرے لگائے گئے، اس کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ وہ جی وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ ہوا۔ علیمہ خان کا ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ لیکن مشرف کے وزیر قانون کی بات یاد کریں، یہ بھونکتے ہیں، کاٹتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ مجھے بہت پسند ہے، اس نے کہا تھا کہ میاں بہت آگے جاؤ گے، تم چاٹتے بہت اچھا ہو، بہت آگے جاؤ گے۔ یہ سارے آگے چلے گئے ہیں، ایسا اتھے جڑا ہے نا جی مولیاں چھلینے پہ ہاں، یہ سارے آگے چلے گئے چاٹ کے۔ تو یہ بھیڑی ہے، یہ صحافی ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا یہ صحافی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 81 دن رہ گئے ہیں، 81 دن میں جہاں وہ تماشا ہوگا، وہ تماشا ہوگا، جرنیل رومالوں سے ایسے خرگوش نکالیں گے، ایسے کبوتر نکالیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب اگلی بات سنیں، سہیل وڑائچ نے کالم لکھ دیا ہے اور کاروباری حضرات نے مشورہ دیا ہے کہ ان کو ہٹائیں، آپ خود حکومت کریں، سمپل۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ اگر صدر نہ لگو پھر مزہ ہی کو نہیں۔ یعنی آپ سموسے گھنو تو سموسے نال چٹنی نہ ملے تو پھر کیڑا مزہ ہے؟ کوئی مزہ ہی کو نہیں۔ یا آپ جو ہے نا وہ اس مخصوص بازار میں جائیں، اس مخصوص بازار چ وسکی نہ ہوئے یا پان نہ ہوئے تو کیڑا مزہ ہے؟ تو سو فیلڈ مارشل ہی آؤ تو تمہارے نال صدر نہ لگے، صدر تو لگنا چاہیے ہے۔ سہیل وڑائچ نے کالم لکھا ہے کہ دعویٰ کریں یہ جو درمیان میں آپ نے یہ جو تکلف کیا ہوا واقعی تکلف ہے۔ بتایا نا کہ امریکی کمپنیوں سے نہ گنڈاپور کو کسی نے پوچھا ہے، نہ سرفراز بگٹی تو چلیں وہ چابی والا کھلونا ہے، گنڈاپور تو الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے۔ اور معدنیات کے سودے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں امریکیوں سے، KPK کے، بلوچستان کے، اور کوئی بھی نہیں ہے، ان کا نمائندہ کوئی بھی نہیں ہے، تو بھگائیں ان کو۔
اور اب یہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہ ان کے پیچھے 10 بندے نہیں ہیں، یہ ان کو الٹا لٹکائیں سیدھا لٹکائیں۔ ہاں مکھیہ منتری کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ یہ پارٹیاں تو فارغ ہیں۔ اب ان کو سہیل وڑائچ نے مشورہ دیا ہے کہ سر جی اس طرح کریں کہ جی آپ خود حکومت کریں، یہ بوجھ ہیں، یہ ناجائز بوجھ ہیں، آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں، آپ کبھی برطانیہ جا رہے ہیں، آپ کبھی امریکہ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ بوجھ بن چکا ہے، اور آپ ڈائریکٹ حکومت پہ آئیں، آپ صدر بنیں، اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ 81 دن کے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یعنی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، یہ آپ نے وی لاگ سنبھال کے رکھنا ہے، ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، 2 سال کی ہوتی ہے یا 5 سال کی ہوتی ہے، ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ نے تیور دیکھے نا باجوے کے ایکسٹینشن ملنے کے بعد، ایکسٹینشن سے پہلے اور ایکسٹینشن ملنے کے بعد باجوے نے کیا گل کھلائے۔ آپ نے یہ وی لاگ سنبھال کے رکھنا ہے۔ ایک دفعہ فیلڈ مارشل صاحب ون آف مائی فیوریٹ، ان کی آپ ایکسٹینشن ہونے دیں۔ محسن نقوی بھی تیار ہے، اگر محسن نقوی تیار نہیں ہے تو وہ خود تیار ہیں، 27ویں ترمیم بھی ہوگی، اور وہ فیلڈ مارشل سے صدر پھر بڑا خوبصورت لگے گا، فیلڈ مارشل صدر جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری۔ آپ یہ نام دیکھیں کتنی بڑی نیم پلیٹ بنے گی۔ تو آج سہیل وڑائچ نے کالم لکھا ہے، اور سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ یہ ناجائز بوجھ ہیں۔ اب یعنی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ستمبر میں یہ جو لیلا وزیر اعظم ہے یہ امریکہ جا رہا ہے، اور یہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ٹرمپ کے ساتھ 1 منٹ 2 منٹ یا تصویر۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں فیلڈ مارشل صاحب بھی کوشش کریں گے امریکہ پہنچنے کی، کیونکہ اگر لیلے کی ملاقات ٹرمپ سے ہو گئی تو وہ کہے گا فیلڈ مارشل تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا جو ہم آپ کو دیں گے، تو پھر کھٹائی میں پڑ جائے گی، ایکسٹینشن کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ایکسٹینشن ہونی تو وہیں سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کو یاد کریں، ڈی جی ISI، کہ جو ہمارا چیف ہوتا ہے اس کی جو نومینیشن ہوتی ہے، جو ٹک لگتی ہے نام پہ، وہ تو امریکہ سے لگتی ہے۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے بننا تھا چیف لیکن مجھے نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ نماز پڑھتا ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ طالبان سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا 81 دن یہ اسی طرح کی سچویشن رہے گی۔ لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں ہماری بلا سے، سندھ کی طرف سیلاب بڑھ رہا ہے، بلکہ سندھ پہنچ چکا ہے ہماری بلا سے۔ آٹا دکانوں سے غائب ہو گیا ہے، یقین کریں کہ آٹا دکانوں سے غائب ہے ہماری بلا سے۔ چینی جو ہے وہ صرف 5 کلو مل رہی ہے اور دکانوں سے غائب ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں 193 روپے کی وہ منڈی میں مل رہی ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی 186 روپے کی دکان پہ بیچیں، تو ہم نے چینی لانا بھی چھوڑ دی ہے۔ یہ کس نے مسائل پیدا کیے ہیں؟ لیکن یہ 81 دن آپ نے روز گننے ہیں، یعنی آج سوموار ہے نا، تو 81 دن رہ گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی ریٹائرمنٹ میں۔ ٹھیک ہے جی، کل 80، اس طرح آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، بلکہ آپ نے کومنٹس میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سارا کام آپ مجھ پہ ڈالتے ہیں، نہ آپ کومنٹس کرتے ہیں نہ آپ لائکس کرتے ہیں، بس مجھے یہ آپ پھنسوانے کے چکر میں ہیں۔ آپ نے جو ہے آج لکھنا ہے جو ہے نا وہ 81 دن، پھر اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کو آپ نے جو ہے وہ پکا رکھنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہو جائیں گے 80 دن، پھر اسی طرح آپ نے جاری رکھنا ہے کہ اتنے دن جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے وہ رہ گئے ہیں۔ بہرحال اب ان کو جو میں آپ کو باٹم لائن بتاؤں یا آپ کو جوس بتاؤں، انہیں کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سسٹم قائم کس نے کیا؟ یہ سسٹم جو ہے نا خود اسٹیبلشمنٹ نے قائم کیا۔ فارم 47 کس نے بانٹے؟ اسٹیبلشمنٹ نے، سکندر سلطان راجہ کی مدد سے، قاضی فائد عیسی کی مدد سے، ان کی یہ پسند تھی۔ لیکن یہ ہیں نیت کے کھوٹے، یہ ہیں کرپٹ، یہ ہیں چور چکے۔ یہ قرضہ آپ کو بتایا ہے، یہ کدھر گیا قرضہ؟ یعنی 1 مہینے میں KPK کا پورا بجٹ کہاں پہ خرچ ہوا؟ للے پروٹوکول، وہ جو فوج رکھی ہوئی ہے کابینہ کی،
وہ جو ججوں کی تنخواہیں اتنی کر دی ہیں، وہ جو ہاؤس الاؤنس اتنے زیادہ کر دی ہیں، اس پہ سارا کچھ گیا۔ تو بہرحال یہ جو نظام ہے یہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اور یعنی عمران خان سے ٹیلی تھون کرا دے یار، جیل سے ٹیلی تھون کرا دیں، آپ کو تو پیسے نہیں مل رہے، نہ کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ ایک دن عمران خان ٹیلی تھون کر لیں سیلاب زدگان کے لیے، عمران خان پیسے اکٹھے کر لیں، اور اگلے دن فیلڈ مارشل صاحب ٹیلی تھون کر لیں یونیفارم میں بیٹھ کے، کیونکہ کون سا کام ہے وہ جو نہیں کرتے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ پیسے کس کو دیتے ہیں۔ ایک قیدی کو، ایک مجرم کو جو جیل میں ہے، اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، یا پاکستان کے اس وقت کے سب سے طاقتور شخص کو لوگ پیسے دیتے ہیں؟ ٹیلی تھون کر لیں۔ یعنی آپ نے عمران خان کو باہر نہیں نکالنا تو آپ جیل میں انتظام کر لیں، جس کمرے میں وہ ہیں وہیں سے ٹیلی تھون۔ عمران کو سیل میں دے کے زیادہ پیسے ملیں گے، اور فیلڈ مارشل تو اپنے زبردست شاندار شاہانہ جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم میں ٹیلی تھون کریں، لوگوں کے کام ہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ باہر سے پیسے آ نہیں رہے، باہر والے لوگ پیسے دے نہیں رہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔